بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ بات چل رہی ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے علاوہ دیگر مدعیان سے اور دیگر لوگوں سے کون سی چیزیں لی ہیں۔ آئیے آج ہم بتاتے ہیں کہ مرزا قادیانی نیچریت سے کیا کیا لیا ہے۔ نیچری مذہب یہ کس کا مذہب ہے؟ نیچری مذہب کا مطلب ہے کہ فطرت پرستی، فطرت جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ یہ فطرت میں داخل ہیں تو بس ان کو مان لینا، اس کے علاوہ باقی چیزیں اگرچہ وہ شریعت کا حصہ ہی کیوں نہ ہو اس کا انکار کر دینا۔ نیچری مذہب کے بانی سر سید احمد خان علی گڑھی صاحب تھے۔ آج کل جو لوگ سر سید احمد خان صاحب کو مانتے ہیں وہ ان کے نیچری پن کی وجہ سے نہیں بلکہ بعض خیالات کی وجہ سے ان کو مانتے ہیں۔ یہ مذہب آج کل ہندوستان میں بالکل ناپید ہے۔ ہاں پھر بھی سر سید احمد خان صاحب کو ماننے والے ابھی موجود ہیں، مگر ان کی ان نظریات کی بنا پر نہیں جو نیچری مذہب کی طرف اشارہ کرنے والے تھے بلکہ ان کے بعض خیالات کی بنا پر۔ تو بہرحال نیچری مذہب کے اکثر لوگ جو نیچری مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے مرزائیت میں آ کے مل گئے، جیسے حکیم نور الدین عبد الکریم سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159 میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ نیچری مذہب سے جو لوگ بچے تھے وہ 1912 یا 13 کی جنگ بلقان کے بعد اثر نو اسلامی برادری میں داخل ہو گئے۔ نیچری مذہب بالکل دہریت سے ہمکنار تھا۔ مغیبات کا انکار اس مذہب کا اولین اصول تھا، یعنی جو چیزیں ہماری نظروں سے غائب ہیں ان کا انکار، جو چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ان کا انکار۔ وہ عقائد جو اہل اسلام کو مشرکین سے متمیز کرتے ہیں، الگ کرتے ہیں، علیحدہ جدا کرتے ہیں اور جن میں یہود و نصارہ بھی مسلمانوں سے متفق ہیں، مثلا وحی، ملائکہ، نبوت، جنت اور جہنم، حشر نشر، معجزات وغیرہ، نیچری ان کو قطعاً یہ چیزیں تسلیم نہ تھی، چونکہ وہ آنکھوں کو نظر نہیں آ رہی تھی، بس اس کا وہ انکار کر دیتے تھے۔ اس کے بارے میں تفصیل ائمہ تلبیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 399 میں موجود ہے۔ مرزا بشیر احمد لکھتا ہے، دیکھیں اس زمانے میں مرزا قادیانی کو بھی سر سید کے بارے میں، سر سید صاحب کے بارے میں اشکال تھا، اعتراض تھا۔ چنانچہ مرزا بشیر احمد لکھتا ہے کہ حضرت صاحب سے مراد مرزا قادیانی، حضرت صاحب نے سر سید کی تفسیر دیکھی مگر پسند نہیں فرمایا۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ گو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سر سید مرحوم کو ایک لحاظ سے قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور انہیں قوم کا ہمدرد اور بہی خواہ سمجھتے تھے، لیکن سر سید کے مذہبی خیالات کے آپ سخت مخالف تھے، کیونکہ مذہبی معاملات میں سر سید کی یہ پالیسی تھی کہ نئے علوم نئی روشنی سے مرعوب ہو کر ان کے مناسب حال اسلامی مسائل کی تعویل کر دیتے تھے۔ چنانچہ یہ سلسلہ اتنا وسیع ہوا کہ کئی بنیادی اسلامی عقائد مثلا دعا، وحی، الہام، خوارق و معجزات، ملائکہ وغیرہ کے گویا ایک طرح منکر ہی ہو گئے تھے۔ دیکھا آپ نے تو سر سید کے ان چیزوں سے ایک زمانے تک مرزا قادیانی کو بھی نفرت تھی۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159۔ مرزا قادیانی کی سر سید سے خط و کتابت بھی رہی، چنانچہ مرزا نے سر سید کو ایک مرتبہ عربی میں خط لکھا تھا۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156۔ تو ان چیزوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ سر سید کے عقائد و نظریات سے مرزا قادیانی کو بھی ایک زمانے تک چڑ تھی۔ لیکن یہ بات ہے کہ مرزا صاف اور قطعی طور پر نیچری ہے۔ مرزا بھی معجزات انبیاء اور کرامات اولیاء سے مطلقاً انکار رکھتا ہے۔ معجزات اور کرامات کو مسمرزم، قیافہ، قواعد طب یا دستکاری پر مبنی جانتا ہے۔ حالانکہ سر سید کے بارے میں اسے انکار تھا، لیکن خود ان چیزوں کے عقائد اور ان چیزوں کے خیالات کا حامل ہے وہ، جس کو سب اہل اسلام خصوصاً اہل تصوف نے مانا ہے، کرامات، معجزات وغیرہ۔ اس کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ کچھ بھی نہیں، مسمرزم ہے، سامنے والے پر اپنا اثر ڈال کے اسے کوئی چیز منوانا ہے اس سے۔ مرزائی سر سید کی تشریحات کو لیتے ہیں مگر اس کا حوالہ نہیں دیتے۔
یہ اصل بات ہے. سر سیدی کی باتیں یہ لوگ بھی کرتے ہیں بلا حوالہ اپنی طرف سے. مولانا رفیق احمد صاحب دلاوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سر سید کی آزاد خیالیوں نے مرزا کے لیے اس کا مجوزہ راستہ بہت آسان کر دیا تھا. سر سید نے واقعہ صلیب کا جو نقشہ اپنی تفسیر جلد دوم صفحہ نمبر 38 میں پیش کیا، مرزا نے اس پر وحی الہی کا رنگ چڑھا کر اس پر بڑی بڑی خیالی عمارتیں تعمیر کرنی شروع کر دی. یعنی خیال تو پیش کیا تھا سر سید نے، اب اسی خیال پر بڑی بڑی تعمیریں اس نے بنانا شروع کر دی مرزا نے. اچھا، جب تک مرزا کے سامنے سر سید کی یہ تحریریں نہیں آئی تھیں، اس طرح کے خیالات اور یہ بنایا بنایا راستہ نہیں ملا تھا، براہین کے حصہ چہارم تک یعنی براہین احمدیہ لکھتے ہوئے چوتھے حصے تک بھی یہ چیزیں نہیں ملی تھی مرزا کو سر سید کی. اس وقت تک برابر حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قائل رہا. لیکن جب نیچریت کا رنگ چڑھا، سر سید کی کتابیں مل گئیں، بنا بنایا راستہ مل گیا، یا یوں کہو کہ نیچریت کا یہ مسئلہ اپنے مطلب کے لیے مفید معلوم ہوا، تو نہ صرف اپنے سابقہ الہامات کے گلے پر چھری چلانے شروع کر دی، بلکہ عقیدہ حیات مسیح علیہ السلام کو معاذ اللہ شرک بتانے لگا. اس وقت تک تو کچھ بھی نہیں. 50 سال کی عمر کے بعد جب سر سید کی تعلیمات ایسے ہاتھ لگی اور ان کے بارے میں کچھ سمجھ آئی اسے کہ یہ میرے کام کی چیزیں، تب اس نے کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام زندہ ہیں آسمان پر، یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ تو اس سے پہلے کر دیا تھا، تو شرکیہ عقیدہ اب تک اسی پر تو لگا رہا. جب سر سید کی کتابیں لگی، وہ پڑھ کے تجھے معلوم ہوا کہ یہ شرک ہے، تجھے تو وہی آ جانا چاہیے تھا کہ تم شرک کر رہا ہے، اس سے باز آ جا. 50 سال کی عمر تک باوجود صاحب وحی ہونے کے مشرک ہی چلا آتا تھا. عجیب بات ہے. تو یہ تھی مرزا کی سر سید سے خوشا چینی. ہم اگلی قسم میں آپ کو بتائیں گے کہ سر سید سے کون سی چیزیں جناب نے لی ہیں، کون سی چیزوں میں ان کی اتباع کیا ہے. اگلی قسم میں ہم بتائیں گے. بس آج اتنا ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.